اپنے اپنے گھروں کی جمعیت شہداء ہے، جمعیت صاحبان ہے، جمعیت ذاکرین، جمعیت واعظین، جس نے جس طرح بھی دین کی خدمت کی تھی اور دنیا تو چلے گئے، سارے دے درجات کی بلندی واسطے جتنا تو سمجھ اور محترم شفا آرام سوک پاک رسول دی دکھی تھی، پاک رسول دی زخم تھی، اس نے اجڑے دل اٹھے گھر دم کو صدر میں تشریف لے سارے خیالات کو میرے یاد ہو گئے، اپنی اپنی کمونی کے تین عبادت نہ ہو، حاجت روائی واسطے بھی مثلا دیکھ فرد عقیدت اور قدرت روحانیت مالک الملک اللہ ادارہ مناج بنار حسین کے شدت کا مقام رکھے، ظہور امام علیہ السلام تک کی تیسی طرح ذکر نبی عزاداری جاری رسالی شمع روشن رہے اور لوگ اس کے روشنی کو فائدہ حاصل کریں۔ ایک سلسلہ چل نکلے، بہرحال جو شخصیات میرے سامنے آئی ہیں یا جناب بارے میں جو جملہ میں دعا ہوئے میں جناب کی خدمت تک پہنچایا، یہ تو گل تسلیم کرنی پڑے گی کہ ناظم شخصیات فہرست ہی اتنی طویل، فہرست ہی اتنی طویل ہے جڑی کئی جلدات پہ منحصر ہے، اس وجہ کس کی شخصیت کا بندہ ذکر کرے، ہر شخصیت اپنی اپنی جگہ تے علم دا، فضل دا، تقدس دا پہاڑ، پہلے تو مجموعی طور پہ انہوں سب کو اصل سلام دیجیے، اس میں میرے نال لگے انہوں نے سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے صرف کی تھی، مشن اہل بیت کے صرف کی تھی، خاندان اہل بیت دی مشن کو جاری رکھیا، تعلیمات کو جاری رکھیا، مختلف انداز نہ، کسی نے تقریر نہ، کسی نے تعلیم نہ، کسی نے تصنیف نہ، اور ایسے بھی کئی خوش قسمت ہیں جنہوں نے تین شعبے نصیب آ، انہوں تصنیفات میں بھی خدمت کی تھی، انہوں تقریر نال بھی خدمت کی تھی، انہوں تدریس نال بھی خدمت، اس میں چند شخصیات میرے نظر ہے، مثلا مولانا حسین مسجدہ اللہ مقامہ، مولانا سید صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ، مولانا اختر عباس صاحب شیخ الجامعہ اللہ مقامہ، ان کو شخصیت رہ جائے تو میرا ناراض نہ ہو جائے، مولانا نصیر جاوی صاحب شہید، مولانا غلام حسین نجفی صاحب شہید، ان لوگوں نے تین شعبے اپنائے، تصنیف بھی، تقریر بھی اور تحریر بھی، جب تک انہوں نے کتابیں موجود ہیں انہوں کا نازل تھا، انہوں کی تصنیفات موجود ہیں انہوں کا نازل تھا، اور ایک ایسی شخصیت بزرگ جناب سید محمد یار شاہ صاحب علی مراد، کسی عظیم شخصیت کو بالکل سادہ لوگ، سادہ لباس، سادہ طبیعت، انہاں پورے
بھی نسل اور نسل نے وصیت کی تھی کہ علم دین تو علاوہ اور کچھ حاصل نہیں اور تواڈے بیٹے کوئی ڈاکٹر بن رہے کوئی انجینئر کوئی فوجی کوئی لیفٹیننٹ کوئی کدائی انہاں دی ساری اولاد حافظ قرآن سارے صاحب دین و دیانت اور سارے مدرسے سنبھال کے بیٹھے رہے اور پھر کئی دنیا کو چلے گئے جن نسل موجود ہیں وہ بھی مدارس سے بیٹھے ساڈے نال سلام انہاں دے مشن جاری ہے ساڈے ملک جہاں ایک قافلہ صاحبان علم ہندوستان کو آئے گئے تھے انہاں کمال تو لی ایک ایک بندہ مثل پہاڑ ہے اور انہاں کا مشن صرف اور صرف دین ہے اختلاف نہیں انتشار نہیں تقریر کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی کو پسندیدہ نہیں کرنا سارے فرق اسلامیہ انہاں دی گفتگو دور دور آ کے سنتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں فیض بلکہ شخصیات میں جاننا پہلے ٹھیک کرتے برائے کشودیہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات سفر کر کر کے تبلیغ دین کی گڈیاں دے سفر کر کے ٹریناں تے اور ٹھیک کرو اچھا جی تہاڈی قسمت میری قسمت انہوں نے تبلیغ دین بیٹا کیویں کی میرے اپنے استاد محترم جناب مرزا یوسف حسین صاحب صرف انہاں دیاں گلاں سناواں نا تو آج ساری گفتگو نہ آتے گزر جائے چونکہ انہاں نے ڈیوٹیاں سیدھیاں کیتیاں انہاں دی خدمت کی تقریباً 35 سال جو جوان جو انہوں نے اہلیت کا انتقال ہو 6 مہینے سفر کرتے ہیں 6 مہینے بلتستان گلگت پارتنا دریا خان ڈیرہ اسماعیل خان انہوں علاقہ جو انہوں نے ہن بھی یادہ موجود ہے بلکہ دریا خان کے علاقے تو ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے ہفتہ برا دے ہفتہ لوگ انہوں کو چلے ہیں شخصیت پر اثر ہوتی ہے چہرہ نورانی ہوتا جہاں انہوں کا قربان دا اٹھن واسطے دل نہ کر میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتے رہا گلاں تو لطف لیندے رہے مسائل پوچھتے رہیے
جواب ملتے رہے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے علاقے میں نکاح کون پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے مولانا صاحب موڑے سے، اور ان کو لا کے لاؤ. وہ آ گئے. نکاح آپ پڑھتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں. سناؤ مجھے نکاح کیا پڑھتے ہو؟ اور نظر نہیں میں تو دستے. یہ ویسے اس طرح خراب ہو گیا قسمت میری. ہاں جی صحیح ہے جناب، میں بڑی دل کبھی کر لینا. اب کیا بات کر رہے تھے جی؟ نکاح پڑھتے جی؟ میں پڑھتا. کیا پڑھتے ہو جی؟ میں تو دیکھ کے پڑھتا ہوں. کتاب لاؤ. وہ کتاب لے. اور اسی کے بتاؤ جو آپ پڑھتے ہیں. ہمت کرے انہاں سارے سیگے او سنائے کہ جڑے اپنے نال نکاح پڑھن والے ہیں. سنے جی جڑے سارے تھے جو لو جناب میرے تو سب سال پکڑ کے بیٹھے مگر لو جو پھر میں کر جس کا انہوں نے نکاح پڑھا تھا، چاہے ان کے اب 5 بچے سب کو بلاؤ. انہاں دوبارہ سیر کے نہیں کریں. کیسے لوگ ارے کما جڑا منا رہ لے کے نہ چھوٹی نہیں کاپی ہوئی ہے. چھوٹی انہیں چیزیں کو سبق پسند کرنا ہے. چھوٹی نہیں کاپی وہ تو دیکھ کر دے آتا صبح لے کے شام تک صبح اٹھے دس شام تک جیڑا خرچ کیتا سارا اس نے سارا خرچ ایک آنے کی سہیلی دل کی اس نے آنے دعا نہیں ہوتی ہے بابا جی. 2 آنے کی سہیلی دل کی ایسے ذکر تو لطف لے رہے ہو. اللہ کا ذکر ثواب جن خدمت دین کی انہیں کی نجی کاپیاں نال بندیاں کوئی 2-3 بوریاں بھری ہوئی ہیں. بوریاں میں ہمت کر کے پوچھا جناب سرکار یار کیا لکھتے کا جواب سنو گے جہاں نے پھیلاؤ تو مثال نہیں ملے گی اور جو اتنے لے جائے گا سبق مل جائے گا. مولانا یہ کیا لکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا یہ اس لیے لکھتا ہوں کہ یوم قیامت میدان معاشر میں کھڑے ہو کر حساب دینا آسان ہوگا. لیٹ کے لکھ دیا
کسی اخبار مذہب اہل بیت دے انہاں حملے دا ایک جملہ ہی پڑھیا ہے، وہ جب تک جواب انہاں نہیں لکھے رہتے سوتے رہے، جواب لکھ کے صبح میرے کو صاف کرا کے اخبار بھیج دے اسے. کیا پھر 12 بجے سو کے صبح کی نماز نہ پڑھ دے؟ میں جواب صبح کی نماز پڑھنی ہے پھر سو جائے، اور یہ لطف نال سونا ہے اور تو ضرورت ہے کچھ چھوٹا جا ہوتا کمرہ کول اساسا ہوتا 3-4 اٹیچ ایسے رہتی پہ پرونے بڈھے جیڈے آپ بڈھے لطف بڈھے بڈھے اٹیچی میں بادشاہ نے سنا میں اندر آیا تو وہ اٹیچی کھلے پہ آپ وہ سو رہے تو میں کہ اٹیچی کھلے تو سب سے بڑا کیوں کھلے تھے؟ چلو ہونے تو پتا ہے کھلے میں کہ جناب اب جی یہ سب اٹیچی کھلے پڑے ہیں اور انداز لگے ہیں اپنا لوٹا تھا اس سے میں کہ اٹھے این کر کے وکھے نے تکیے چاہیا نے اپنی ہوتی دیا نے واسکٹ کے جائے کے پون چیک کیتا نے سرانہ رکھ کے وہ جملہ آج تک میرے کھانے کھلے ادھا ہاں کوئی چور آیا ہو کیا ذرا آنکھ سکتے تو سب ساتھوں نہیں کیتا 5,000 روپے جو پورا پل ہو جاتا نیندر نہیں آتی انہیں کیا کہنی ہاں کچھ اور آیا ہوگا آ کے فیصلہ 80 سال دی عمرے جو انہوں نے کتاب اور میراث زبانی انہوں سب زبانی پڑھی ہے اور جبکہ فقہ لے پر پوچھو کتاب المیراث سب تو مشکل کتاب ہے تقسیم میراث خدا نام فقہ جاتے کتاب الفرائض یاد نہ کے لیے پارا چنار قاضی مقرر ہوا لکھنؤ کی طرف مدد درباری قاضی فیصلے کر رہے ہیں پارا چنار پہنچ کے پارا چنار انہوں سارے پشتو انہوں نے جب تک میں پشتو خود نہیں سیکھوں گا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. لطف طلب کیا جب تک خود پشتو نہیں سیکھوں گا میں کسی کی بات میں کیا اعتماد کروں متبدل بات میں کیسے اعتماد کروں 4 مہینے کا بجا انہاں پشتو لکھ کے سیکھی پڑھی لکھنا بھی سیکھیا پڑھنا بھی سیکھیا بولنا بھی سیکھیا 4 مہینے انہاں ایک کر کے پشتو تے عروج حاصل کیتا 80 سال کی عمر کی وہ پشتو تقریب کر لیتے اور میں خود انہوں نے ہنگوئی پشتو تقریب سنی اور خود ہنگوئی پر سامدن کمال ہے اتنا پشتو تو دور رہ کے اتنی فصیح پشتو انہوں فیصلے نہیں ایسی شخصیات پھر جناب کیا کہنے سے مندر بھی دے کیا کہنے نا ظفر سلام روئی دے کیا کہنے نا میری شیط رابی دے تو چہرے دروڑے کی نہیں ہے کیا کہنے سے مندر دے بھی دے کیا کہنے رشید رابی دے ساری زندگی علم اور انفاق کے گفتگو کرنے گزر گئے کسے نیچے لیا تنت نہیں کی تھی زبان ایسی استعمال کی تھی نہیں جس سے کسی نے دل دکھے حدیث پڑھی ہے تفسیر پڑھی ہے آیت پڑھی ہے تسلسل پڑھی ہے اور نانی شام غریباں کی تقریر سارا جہان سننا آئی نہ
میں چلتا نہیں سارے ملک کی بڑی شخصیات کر رہے ہیں چونکہ سارے ملک کے مناظر ہے بڑے مکمل ہے ٹکراؤ ہے اللہ نے سب مناظر بھی بڑے دیتے جناب امیر محمد توسلی نے چوٹی ڈیرہ علی خان مناظرہ کیتا کئی دن آخر دشمن کو مذہب حقہ منوا لیا مذہب حقہ منوایا تو کیا دوران مناظرہ گفتگو کرتے کرتے نماز وقت آنے نماز نہ پڑھتے میں دین کے خدمت کرنا تو نماز نہیں پڑھوں گا نہ مناظرہ رکے گا نماز ہوئے گی پھر جا کے گفتگو شروع مولانا محمد بشیر صاحب ہے جنہوں لاہور بڑا پڑے ہیں بڑا ہی پڑے ہیں تو نے یہاں پر بڑا ہی پڑے اور لاہور ٹھلے ہو کے دن آپ کو ملچا میں بڑا ہی کہا لاہور بڑا ہی پڑے ہیں کمال ہے انہاں ٹیکس مناظرہ کرو انہاں فاتح ٹیکس لگا اپنے سوال میرا تاج اپنے ساتھ میں سزا ہے اور مناظرہ دی فرسٹیج مولانا غلام سے نجمی صاحب کا نام ہی سر فرسٹ ہے شہید ہو مولانا محمد اسماعیل صاحب جنہاں مبلغ اعظم کا ٹائٹل ملے اگر میں تو مناظرے سناوا تو اسے رہا کرو ایک کا میں مناظرہ تو سنائندہ بھی ہوں نہ دلوں کا بھی سنانا ہے یہ تواڈے کول نہیں داد لینی وہ دل نہ دل میرے واسطے دعا کرے سکتے کیونکہ جنہاں دا ذکر کرتا کوئی نہیں میں تمہیں سناتا بیٹھا کہ اشتعال نہ بچیاں دینا چاہنا ہے طالب علم کہ اپنے اندر قوت پیدا کرو جرأت پیدا کرو مطالعہ پیدا کرو مناظرہ آئی فراست انبیاء کس سے مناظرہ ہی نہیں کیا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وراثت انبیاء کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے مناظرہ ہے مناظرہ طول پکڑ گیا اشارہ نہ لے گل کر رہی ہے مثبت ہٹ رہے منکرین بدلتے رہے بتا رہے نا یعنی مثبتی وراثتی انبیاء ہٹ رہے منکرین وراثتی انبیاء بدل کے آتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتے رہے یہ اپنی جگہ دیتے رہے قرآن میں دیتے ہیں حدیثنا تاریخنا ثابت کر دیا تیسرا دن گزر گیا منکرین وراثتی انبیاء دا ہے گھور ساتھی ہم نوایا تازہ دم اللہ چپ کرو میں چپ تو سارا مناظرہ اللہ درابط میں گل کرا تازہ دم پہلے اس اپنے مولویوں جھڑکیا ڈیویو جھڑکے میں جھڑکے بھی کھانا سکھا اور تم تریہ دلے ہو گئے ایک مولوی دلے کو کارڈ میں آیا تو آپ کو جھجک کو سمجھ تو نہیں ہے اپنے مول میں نظر دینے دے لوگوں تک کھپ دیا اقبالی کو تو کم نہیں ہے اس جگہ میں ایک منٹ لیتے ہکے کرنا مولی کم کر لینا ترائے دیانے جیڑے اکے بیٹھے ہیں اکے جانتے ہو انہاں کہ تم یہ کہہ رہے ہو لولی تازہ دم سامنے آ گئے کیا حسن لوگ ہے اور تازہ دم میں گفتگو شروع کی تھی تو کہ مولوی ٹنڈے میں مندر وراثت انبیاء ثابت ہے وراثت انبیاء ثابت ہے وراثت انبیاء ثابت ہے ٹنڈے میں میں تیرے دلیل عقلی دینی عقلی
کہ تیرے کو جواب پائے گئے کتنا صاحبان عرفان آئی انہاں دی اکلی دلیل نہیں پتہ ہے انہاں گل کر بھائی مولوی دی اکلی دلیل کہ مناظرے ترے چیزاں کام دے دیا جب اپنی کتاب کام دے دی یا بندے مقابل کی کتاب کام دے دی یا اکلی دلیل کام دے دی ترے چیزاں مناظرے کام دے دی کیڑی کیڑی اپنی کتاب مد مقابل کی کتاب اپنی کتاب کے پورے تامت مناظرہ کرے سی مد مقابل کی کتاب کے پورے تامت مناظرہ کرے سی دماغ حاضر ہوئے تامت مناظرہ کرے سی دماغ دیا ساریاں چولہا کام کر دیا ہوئے تھا اور جب تو سب تیار ہے تو بات پڑھ دینا اللہ مولے طریقے جملے نہ کام کرتا ہے گل کر سن میں رسول پاک کو نور سمجھتا ہوں میں ان کو سیدھا سمجھتا ہوں السلام علیکم رسول اللہ کہتا ہوں السلام علیکم حبیب اللہ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ رسول اللہ کہتا ہوں میں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں رسول پاک کو سیدھا سمجھتا ہوں میں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں رسول پاک کو سیدھا سمجھتا ہوں چپ بیٹھے ہوئے میں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں رسول اللہ یہاں اسے کہتا کہا جاتا ہے جو زندہ ہوں میں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں ہم کا زندہ سمجھتا ہوں اور جو زندہ ہو اس کی وراثت نہیں ہوتی جن وہ دلیل سمجھ آگے نے ٹھیک جن نہیں سمجھ ہاتھ بڑھا پھر تو سان جھکڑے بھی کر کے ہوتا کیا میں کہتا ہوں السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ تو یا اسے کہا جاتا ہے زندہ میں رسول پاک کو زندہ سمجھتا ہوں میں یا رسول اللہ کہتا ہوں یا رسول اللہ کہتا ہوں میں رسول پاک کو زندہ سمجھتا ہوں اور جو زندہ اس کی وراثت نہیں ہوتی مولسہ وعدن پکا روی آج سرکرات پر لطف ہو گیا ہے پکا روی وہ جگہ میں پکا وہ جگہ پھر گل کر وہ جگہ میں ان کو زندہ سمجھتا ہوں اور زندہ کی وراثت نہیں ہوتی مولسہ مسکرا کے فرمے دن اگر زندہ کی وراثت نہیں ہوتی تو زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے ایسے بزرگان سلام کیوں جی ایسے مذہب اہل بیت کی خدمت کرنے والا انسان ایسے مذہب اہل بیت کا دفاع کرنے والا انسان گل کی تھی سونی کی تھی ستھری کی تھی صاف کی تھی اگلے دی عزت سامنے رکھ کے کی ٹھیک ہو گیا دو شخصی طرح دی ہمت ہے ایک زیدی صاحب ایک حافظ کی فہد حسین صاحب انہاں دا اگر ذکر نہ کرنا میں آواز میں دور تک جائے گی سارا جہاں سنیں گے شاید اگر کسی نے نہ رہ جائے تو معاف کرنا میں سب کو سلام کروں میں سب کو سلام کروں آج حضرت صاحب نے سلام مراد فرزان کی زندگی واسطے دعا کر جا ہم سب سبحان اللہ سب کو سلام میں کوئی رہ جانا تو میں پہلے سے واسطے معذرت سارے نام پیش نہیں کر سکتا فرشت بہت طویل ہے پہلے سے فرشت بہت تمہیں جو دیکھ دو شخصیتوں کی گل کر دیتی جائے تو کافی نہیں وہ بابا اٹھا ایک جنت دے بیٹھ کے رال کے صلاح کر لیا سب میں ذرا ساتھ ذکر بھی ہوتا نہیں زید صاحب کمال انداز ہے کمال لب و لہجہ میں ادھر کمال انداز میں ایک گل اندر میں اولادی تبدیلی ہے دوبارہ دہرا دیں کہ تو بولے میرے آپ کے ہیں یہ نماز بہت کم ہے یہ آدمی نہیں پڑھتا
سونا میں جواب دیتا نہ کہ ہم نے ان کو نماز کے لیے کہا تھا سدسے ان خطیب رسے کا تھا بچے کو پتہ چلے گا نا ذاکر رسے کا تو بچے کو پتہ چلے گا نا کیوں بھائی ایتھے نمبر دے والا رسے کا تو پتہ چلے گا نا وہ فروع دین کا ذکر کرے گا تو پتہ چلے گا نا لو جو تنو ندی میں دلچسپ دے دو تین گلا سنا میں ایک شادات بند کر کے گل کرنے کو میں صرف میں بھی دے رہا ہے لطف لے دے رہا ہے جنہیں جنہیں صاحب دیکھے ہوئے انہوں نے تصور کرے میں نے چند ساعت انہوں نے خدمت میں گزارے وہ آخری جماعت کے نمبر میں بس پہلے دو چھوٹے چھوٹے جملے پھر انہوں نے ایک ایسی مختصری تقریر جنہیں اشارے کمال ہے اشارے کمال ہے کسی بچے جناب جن صاحب میراج کسی کے اور ایک انہوں نے اشارے کی تفکونا دے نبلیت کرنی میراج کسی کہتے ہیں انہوں نے بھائی ہم مسکینوں میں کیا بتا میراج کسی کہتے ہیں پھر جانے والا جانے پہلے جانے والا جانے اس دوچی تقریروں کر دے نا اس لوگوں نے جو گل پہ کرتا نا یہ دوچے کوئی لے خطابت زور نو اتنی سے تھا ارے بھائی ہم تو مسکین لوگ ہیں ہم نہ جانے یا جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ میم اور عین کے راج کو بے راج کرتا جنہیں مکے پہنچے پہلے عمرہ کیا حج شروع ہو گیا 10 سے لاکھ کو بکرا ذبح کیا حج ختم ہو گیا مار گیا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب نادی تقریر ہے جس میں انسانیت ادھر چند جملے میں یاد ہے ان کو دعا کریں میں تو ہمت نہ سنال سے لطف لے چلو رات دے
ایک قوم ہاتھ ہے، یہ آپس میں مدد کرتے ہیں تو کام ہوتے ہیں. اس میں دانت بھی ہے کہ لڑتے تو کھانا ہضم ہوتا ہے. اچھا کئی قومیں آباد ہے، لیکن یہ قدم ایک قوم ہے، یہ اکڑتی ہیں کہ ہم کثرت میں لیکن قسمت میں جوتے ہیں. تو معلوم پڑ رہی ہے یہ قوم ہے نا، کثرت میں ہے نا، زیادہ ہے لیکن قسمت میں. اور پھر ایک قوم ہاتھ ہے جو سے کم ہے. یہ ہاتھ ایک ایسی قوم ہے اگر سے کام بالکل صحیح کی ہو جب مالک کے دربار میں سیدھے ہاتھ چلے جاتے ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ ہمارے سامنے سادہ لوگ کی تقریر تو ڈھیر لطف لیتے ہیں، پڑھے لکھے کو لے رہے ہیں. یہ ہاتھ ہے اپنے اچھے کام کی ہو نا اور مالک کے دربار بالکل سیدھے چلے جاتے ہیں. اگر کاموں میں گڑبڑ کی ہو نا تو پھر مالک کے سامنے جا کے بغلوں میں منہ چھپا لیتے ہیں. اشارے سمجھنے آپ نے اس اللہ نے نا، اللہ نے اس جسم انسانیت میں ہڈیاں رکھی ہے، اندر ہڈیاں، اس میں ڈالتے جاؤ اچھا ڈالو، کڑوا ڈالو، میٹھا ڈالو، اس میں جناب یہ کھاؤ گے ڈالتے جاؤ. وہ ایک ہی جگہ جا رہا ہے. اب ان ہڈیاں سے 4 چیزیں پیدا ہوں: صفرا، سودا، بلغم اور خون. اتنے جملات اندر یہ چاروں چیزیں ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئی، ایک ہی ہڈیاں سے بنی ہیں چاروں چیزیں: صفرا، سودا، بلغم، خون. کون کہتا ہے یہ چاروں برابر ہے؟ اور صفرا، سودا اور بلغم کے لیے حد مقرر ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا. اور جو چوتھا خون ہے اس کے لیے ساری سلطنت ہے، ہر جگہ پہ حاضر ناظر، ہر جگہ پہ حاضر ناظر، ہر جگہ پہ حاضر. اللہ کے درجات بلند کرے. اور پھر آخری جملہ پھر کہتے تھے اس میں نا ایک اس میں آنکھ اور وہ اقلیت میں سب چھوٹی ہے نا اقلیت میں، لیکن اللہ نے اس کو ایک نہیں بنایا، 2 بنایا. یہ ہیں 2. اور کیوں بنایا؟ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا اس جگہ پہ کام کرے. اور یہ 2 ایسے ہیں جدھر دیکھتے ہیں اکٹھے دیکھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اکٹھے دیکھتے ہیں، خوشی کرتے ہیں اکٹھی کرتے ہیں، غمی کرتے ہیں اکٹھی کرتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اکٹھی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اکٹھی کرتے ہیں. اور ان کے درمیان میں اللہ نے بٹھایا ہوا ناک، اور ناک بیٹھا ہے مستقل کے ساتھ. جب ایک آنکھ چلی جائے تو اسے کہو کہ ذرا ناک صاحب یہاں کے کام تو کرو. وہ کہتا ہے 5 منٹ اور بات ہے، کام کرنا اور بات ہے. اگلا جملہ کیوں کمال نہیں؟ ارے اگلا جملہ سنو گے تو اور کمال ہے. اقلیت زندگی نہیں بھولنا، اقلیت میں، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں 2 چیزیں رکھی ہیں. اللہ نے اس اقلیت کی قسمت میں 2 آپشن میں گل کرے ساتھ. اللہ نے اس اقلیت 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک رونا، ایک نور. نور بھی سے اقلیت کے پاس ہے، رونا بھی سے. ہوں تو انداز اللہ نے ایک مثال پیش کی تھی انہوں نے گفتگو دی. انداز اللہ نے لوگوں کی خطابت کیسی ہے، انہوں نے لوگوں کی گفتگو کیسی ہے، اور ختم نبوت جتنا
قد انہ کیتا آئی ساری مشترکہ اتحادت بین المسلمین کی تقریرہ ہے مشترکہ ہے کس نے انہی تقریر سارے گھور نہ لاکھ زید سارے تقریر فلانا تقریر ختم نبوت مولانا محمد بشیر صاحب کی تقریرہ اور نہ یہ تقریر مشہور ہے بڑی شان رسالت ہے سارے بڑے کتنے بڑے آخر سارے بڑے فرق دے خطبہ اکٹھے مولانا محمد بشیر صاحب تقریری شان رسالت ہے مجمع سارا اہل سنت دا انہاں دسیا کہ مشیعہ رسالت کس طرح مانتے ہیں اور جب تقریباً دی ختم ہوئی نا آخری تقریر آئی انہوں نے اپنے سب تو بڑے خطیب اس اپنی پاگ لائی مولانا بشیر صاحب نے ساتھ رکھی اس نے آپ کی اتنی قیمتی تقریر کے لیے یہی میرا دیا ہے اور اس کے بعد اب اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں سوچو لوگوں کی خدمات کی گئی ادھر لاہور کا لگے یہ سنو تو میں نے یاد رکھا شاید اگر بڑھن یاد ہو میرے کو بھی گل سنی ہوئی ہے کہ 1955 کی رات لاہور جو ہے یوم الحسین حسین ڈے ان ہر وہ فرقہ جس کو ماں بہن بیوی تے بیٹی کی تمیز آئی سارے اکٹھے کریم کربلا دا شکریہ ادا سارے اے بریلوی بیٹھا ہے تو بدی بیٹھا ہے حدیث بیٹھا ہے شیعہ بیٹھا ہے حد نگاہ مجمع حد نگاہ حد میں اگر 20,000 3,000 5,000 کیوں آتا حد نگاہ مجمع تے جنہ تقریرہ کر رہی ہیں کوئی سے شیعہ نہیں ہے کوئی امامیل ہے کوئی پاگل ہے کوئی کلیل ہے کوئی ٹوپیل ہے کوئی ہڈی داڑھی ہے کوئی ہڈی داڑھی ہے کہ صاف بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اور موضوع گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام کیا موضوع ہے ناسارے کیا بلا ہوتا موضوع امام حسین علیہ السلام آدھی جا بزرگوں کسی تقریر کرنی نہیں اور کسی کوئی موضوع پڑھنا ہی نہیں جو مسلک ہے جو فرقہ ہے جو عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اگر منبر پہ آئے گا مائک پہ تو حسینیت کے بعد کی سین کر کے اسی کو چوڑ چوڑ کے پھول مجمع کی خدمت میں پیش کرو اور موضوع ہی نہیں اور کی موضوع ہے امام حسین علیہ السلام پھر آپ کی موضوع ہے سارے خطیب بیٹھے جنہیں میں تو نے اشارے کر دیتے سارے فرقے ہیں ان میں کوثر نیازی مولانا جلیل القدر خطیب سنی مسلک کا ذوالفقار بھٹو کا ساتھی ہے اپنے دور وزیر بھی ہے تو خطیب بڑا ہے بڑے خطیب ہے اس دیکھی نا مجمع حسینیت دی بہار تواڈے چہرے جتنی بہار نہیں جتنی اس دیکھی اتنے مجمع حسینیت دی بہار اس ایک جملہ کیا 1955 لاہور میں 19 اونٹ کے جنہوں میں دسے رکھی سامنے کوئی تو پوچھے تھے تو تم نے بھی دے سکتے وہ میں لاہور میں بولا میں تو مطلب انہوں نے 55 جا کے میں بھی سو نہیں
سارے خطیب بیٹھے موضوع امام حسین علیہ السلام آواز میرے دبتر جا کے یہاں پتہ سنیں کوثر نیازی نے انداز جملہ بس کہ میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین جیسے بیٹا اسلام کو دیا اتھے ملی دار بڑی آپ بھی دار تو سمجھ لو کمال ہو گئے میں کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا بڑی داد اتنی یہ عزت دی ہے بڑی داد اللہ کی تقریر ختم ہو گئی انادے بعد مارے حافظ کے فیض حسین اللہ مقام شیعہ خطیب سادی طبیعت سفید ماما ایتی شیروانی کھلے پہنچے لپا جو مسکراندے میں مائک تے آئے مجموع پڑھو نہ تو نہ پڑھی آیت نہ حدیث نہ خطبہ مائک تے کھڑے حول الکھلا در مہبا کیا کہنے سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ تو چوب بیٹھے رہے ہیں طرف نہ دراجے میں درانے واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ وہ بندے حیران تو سامنے پریشان کوئی حافظ صاحب یا خطیب کوثر نیازی تو بعد تقریر تین جناب ایک نہ خطبہ پڑھے ہیں نہ آئے کھلے پڑھ دیں واہ کیا کہنے سبحان اللہ لیکن ادھر ایک کام ہو گیا حافظ صاحب نے مجمع دی نبض سے ہاتھ رکھ اس ہزارہ نے مجمع بندہ ایسا کوئی نہیں جیڑا غیر متوجہ ہوتا تو آنے جو حالے بھی گئی ہے حالے کے نال چیرہ دستا ہے پر ہوتا کمال ہے بندے چکنے چیلی فکری شہور دن تو جایا کہ حافظہ کیا کہنا چاہتے ہیں حافظہ کی گل سنو دل تمہاں سے دعا حافظہ کیا مہبا کیا کہنے سبحان اللہ بہت اچھا کہا ہے کوثر نیازی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا اور میں کہ فیصل کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام ایسی کئی شخصیات ہیں جنہیں اس ملک مذہب اہل بیت کی خدمت کی تھی مذہب اہل بیت کا دفاع کیتا اگر میں ذکر نہیں کر سکیا تو میرے دل کی گہرائی تو ہم مسائل میں نہ لیں اللہ نے درجات بلند کرے اور اس وقت بھی ساڑھے جتنے کو تمام عزیز اللہ تعالیٰ سن صاحب نے توفیق عطا فرمائے اسی طرح خدمت مذہب اہل بیت کی اس طرح دین اہل بیت چاہیے جو ہر بندہ سنے غیر لوگ سنن کہ یہ ہے مذہب اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا بڑا ہے اللہ عزت بڑی دیتی ہے بالکل مختصر چند جملے اپنا چاہنا چاہتا نہیں
آنسو پڑتا رہا ہے تھوڑا دن میں اتنا ہی رو سکتا تھوڑے جے آنسو پڑتا ایک لفظ آتا دہائے سارے کرے کھا گئے بازار سجاد بھائی کچھ بھی تو نہیں ہے نہیں ہے بھائی کچھ ایسے بھی تو نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کہیں سارے آپ کھا گئے بازار سجاد سارا کی ہائے نہیں نکلی مطلب دعائی کھا گئے بازار سجاد کوئی بندہ پردیس جائے پردیس سے گزر جائے بیٹا لٹھے آئے اوکھا سوکھا وطن تے ملنا میں تے یہ انسانی فطرت ہے تو اس کا دن مہربان دن بند دن اس دن تو لٹھے کی میں تو انجڑیا کی میں تے اے نقصان کی میں تے اے دکھ کی میں ٹھم جنہیں جناب سجاد شام گزر کے مدینے آئے بندے جناب سجاد کو بیاہ بندے آئے اے سجاد اے بیلا کی میں نے پایا اے سجاد اے علمہ کی میں نے پایا ایک در ایک بندہ ہے بندہ مقبل ہے آیا ضرور جناب سجاد پیر نٹی بیٹھا وہ پیر جنہ پیران دے شام دے علامہ دے ٹھور ٹھور کے جنہیں زخم ہویا وہ زخم موجود ہے سارے دی آئے نے نکلی قسمت دی کر لیں اس پیر چوک کے نا مولا کو ایک سوال کیتا مولا تڑپ تڑپ کے رونے تو سا تڑپ نہ سکیا ہے ٹھنڈا صاحب ہے پیر چوک کے نا ہے سجاد تو اٹھی بسار اچھی میں دی بھی یہ بتا جناب سجاد دے مسائل تو ہی واقع ہے یہ بندہ جناب سجاد دے نال جڑیاں پاک بیویاں نادی عصمت تو ہی واقع ہے یہ بندہ بازار دے نجس ماحول تو ہی واقع ہے تا پوچھتا ہے سجاد تھوڑی بازار ہے نہیں بھی جناب سجاد ادنے نہیں کر علی اکبر کا لانا میں تو پوچھ لیا جی میں میرا بابا علی اکبر کی سرادی کی ہے میرے بابے کا بننا میں تو پوچھ لیا میرے کو قاسم کے ٹکڑے پوچھ لیا میرے کو چاچے راضی کے بعد پوچھ لیا میرے کو اونا محمد اللہ پوچھ لیا میرے کو علی اصغر تیر پوچھ لیا یہ آسو نہیں طرح دا فرمیدن میرے کو بابے دا بھندے گھوڑے تو لڑا پوچھ لیا 70 قدمات بے کے میری پھوپھی دا تڑپڑا میں تو پوچھ لیا 70 قدم دے کھلو کے میری بھین دی ہیں کیتی ہیں قاتل دیا میرے تا پوچھ لیا میں تو بازار نہ پوچھ وہ ذرا مولا میرا رومن دے دے لے پاڑے والے جملہ سننے سنا میرے آنسو آگے سے وہ آنسو میری نجات کا ذریعہ بڑھنے سی مانا دسو نا تھوڑی بازار ہے کیوں نہیں بھی سجادہ دن پھر نہ پہنچ جنہیں کوئی سید بیٹھے جملہ ضرور سنے ہیں وہ پیرا دیات رکھ کہتے ہیں تو دادی دیا تھوڑی ہوئی پسلیاں دا واسطہ 10 سنت تو نہیں بازار ہے کیوں نہیں بھی بابا جی سجاد تڑپے آدھ ایڈا بڑا واسطہ دیتے ہی اور ہکا کال پسینا بازار کی وجہ موڑ آگئے جی کہ میں پھوپھی نام سے جان سکتا پھوپھی میں نہیں سے جان سکتی بازار کا رنگ بدل گیا
بدل گیا ساڈے سارے دا لباس دا رنگ بدل گیا ساڈے جو کوئی کسی نوں سجاڑ نہیں سکتا ایک کاسو آگے ایک نہیں اور کوشش کرنا آج رچکار بازار دے بی بی باندی بے گئی بٹھا جناب سجاد مبے کی بازار عبور بھی کرتی ہے سجاد مالا دی اکھی نہ پانی ہو گیا یوں بھی تے این دیکھے نا سینگ نے سجاد وہ سجاد وہ میرے لٹے پور دا بلا سا وہ میرا آخری سارا سجاد وہ مدن ہاشمی جو چھوڑ چھوڑ کے دے سجاد وہ سجاد مالا جنگے روندہ جی میں تو روندہ نا سجاد دیوان نہ لگ کر ہے ماں بی بازار اتنے ٹر دیا میں تو ٹر دیا لو یہ اختتامی جملے کی کاسو آ گیا ان کے بعد جناب سجاد جتنا زندہ رہے جتنا پانی ویکھنا تارو بنا کھانا ویکھیا سجاد تارو بچہ ویکھیا ہاں سجاد تارو ویا وادہ دریا ویکھیا تارو جانور جدوں دویا ویکھیا تارو اگر کر مستور دے سر دے چادر ویکھی پہلے روندے روندے زمین دے بہویں دے نہ دے شالا نصیب رہے اور رو رو گیا تھے نائی جوڑ بنا تیرے رب دا بیوہ سبحانہ رجیا گئی اگر شراب دیا بسدیاں اور دا کین او بھین باغی دی ایک تو ادھر دیکھ گیا دیا نال لے لو بدلے جان بدھر اولاد علی دیا گئی لتھی ہے گئی بارش آئے پتھرانی بازار بھی بدل تن بازار سوڑی گلی پردے دار گئی نال نکے نکے بچے اتلتی ہے پتھرہ دی بارش کوئی سجے دوڑے کوئی کھمبے علی اصغر دی ماں سجاد دے نیڑے آئی ہاتھ سین دے تھے بندے ہوئے سر رکھے سجاد دے موٹھے دے ایڈا دکھی بیٹھ گیتا شامی حل گئی سر چھپ گیا دیئے آنکھ کھول قرآن مسائب دا سوڑ ماؤلڑی نگالے جو پتھرانی پر ذات دے وچ گئے نکھڑ باوادوں بڑے رنگے دے سجاد سگینہ نہیں لبھدی بازار دی بھیڑ وچالے ہے مسئلہ ساڑی آما غیرت دا اٹھیا بد میں سوال سجاد سگینہ نہیں لبھدی